تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن و ملال ہے۔ محترم حضرات، ربیع الاخر کا ماہ مبارک ہمارے اور آپ کے سروں سے گزر رہا ہے۔ پوری دنیا غوث اعظم سے بے انتہا محبت کرتی ہے، پوری دنیا غوث اعظم سے چاہت رکھتی ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ غوث اعظم کا عرس کب ہوتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے غوث اعظم کا نام سے فاتحہ کب کیا جاتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے غوث اعظم کس زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، جبکہ آپ ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ کی محبت کیسے ہو گئی، آپ کی انسیت اتنی کیوں ہو گئی؟ غوث اعظم کی شخصیت کو آپ نے جانا، غوث اعظم سے اتنی محبت آپ نے کی، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کا رشتہ کیا ہے غوث اعظم سے؟ غوث اعظم کون ہے؟ دنیا جسے پیرانے پیر کہتی ہے، دستگیر کہتی ہے، بڑے پیر کہتی ہے، وہ کون ہے غوث اعظم جس سے اتنی محبت ہے، آپ کو اتنا لگاؤ ہے، آپ کو اپنے دادا کا قبر پتہ نہیں ہے، پردادا کا قبر پتہ نہیں ہے، اپنے خاندان والے کا قبر پتہ نہیں ہے، لیکن غوث اعظم کا قبر پتہ ہے، غوث اعظم کا مزار پتہ ہے، غوث اعظم کا شہر پتہ ہے، غوث اعظم کا نام پتہ ہے، غوث اعظم کا میلاد پتہ ہے، غوث اعظم کی پیدائش پتہ ہے، غوث اعظم کی شخصیت پتہ ہے، غوث اعظم کی شان پتہ ہے، غوث اعظم کی مقام پتہ ہے۔ آخر یہ محبت، یہ لگاؤ آپ کے دلوں میں آیا کیسے؟ تو قسم خدا کی مسلمانوں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ پکار پکار کر کہتی ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ غوث اعظم نے اللہ کو یاد کیا ہے، غوث اعظم نے اللہ کو عظام لیا ہے، غوث اعظم نے اللہ سے محبت کی ہے، غوث اعظم نے رب کی رضا کے لیے زندگی گزاری ہے، غوث اعظم نے زندگی کی لمحات کو راہ خدا بندی میں صرف کیا ہے، قربان کیا ہے، خرچ کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کا مقام کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ صبح قیامت تک غوث اعظم کا عاشق ملتا نظر آئے گا۔ حضرات، تفصیل سے آپ بیان سنیں گے، قابل قدر حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب قبلہ کی زبانی، بس میں ایک لائن کھینچ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے، اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند و سورج، عرش و فرش لوح و قلم، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ زمین ہمارے لیے پیدا کیا، سنیں گے، اللہ زمین کس کے لیے پیدا کیا؟ ہمارے لیے۔ آسمان کا سامیانہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ دریا میں پلنے والی مچھلیاں کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے۔ یہ درخت ہمارے لیے ہے، کبھی اس کے سائے میں آرام کر لو، کبھی اس سے پھل توڑ کر کھا لو، کبھی اس کی لکڑیوں کو کبھی میز اور کرسی صوفہ پلنگ بنا کر کے استعمال کر لو۔ اللہ حضرات گرامی، البتہ زمین کے اوپر رہنے والا ہر چیز ہو یا زمین کے نیچے رہنے والا ہر شے ہو، سب چیز اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ سورج کی روشنی ہمارے لیے ہے، چاند کی چمک ہمارے لیے ہے، ستاروں کی چمگاہٹ ہمارے لیے ہے۔ حضرات گرامی، زمین کے اندر پانے والی جتنے بھی خزانے ہیں، چاہے پٹرول کی شکل میں ہو، چاہے ڈیزل کی شکل میں ہو، چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاہے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے کوئلے کی شکل میں ہے، تمام چیز اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، تمام چیز اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، تمام چیز اللہ نے جب ہمارے لیے پیدا کیا ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ ہر چیز ہمارے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ کبھی سوچا آپ نے یہ تمام چیزیں، یہ لائٹیں، یہ سجاوٹ، یہ مکان، یہ دکان، یہ کھیت و کھلیان، بینک بیلنس، روپیہ پیسہ، دولت، سرمایہ، تخت و تاج، خزانے، یہ تمام چیزیں اللہ نے ہم بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے رات کی
چیزوں پہ اپنے ضمیر سے اپنے فیصلہ کیا کہ اللہ نے تمام چیزیں، تمام دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہم کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ او لوگوں، آپ نے کبھی تنہائی میں جا کر سوچنا شروع کیا؟ نہیں، آپ جب سوچیں گے تو قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں کو، جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ لوگوں، غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، غریب نواز سے محبت کرنے والوں، مخدوم پاک سے محبت کرنے والوں، اللہ سے، اللہ کی بندے رسول اللہ سے محبت کرنے والوں، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی پیروی آپ کے لیے فرض ہے۔ اگر اللہ سے محبت نہیں کریں گے، اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں تو ہم یہاں بھی ناکامیاب ہیں اور وہاں بھی ناکامیاب ہوں گے۔ اور رب کی رضا کے لیے زندگی گزاریں گے تو یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی غوث اعظم سے محبت کرنے والے غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا، حضور ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہا، بہت جلدی میں، حضور ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہا۔ فرمایا کہ اچھا تو نماز پڑھتا؟ حضور میں نماز پڑھتا ہوں۔ تیری بیوی پڑھتی ہے؟ ہاں پڑھتی ہے۔ بچے؟ ہاں۔ گھر والے؟ ہاں۔ کہاں حضور خیر و برکت کی کوئی تعویذ دے دے، کوئی نسخہ بتا دے، کچھ وظیفہ دے دے۔ فرمایا جاؤ اپنے مین دروازے پر پردہ لگا دینا۔ سبحان اللہ، مختصر میں بیان کر رہا ہوں، جاؤ اپنے مین دروازے پر پردہ لگا دینا۔ وہ لوگوں، آج کامیابی ہم دکانوں میں، کھیتوں کھلیانوں میں، مال کالجز میں تلاشتے ہیں، آج کامیابی شہروں میں جا کر تلاشتے ہیں، کامیابی یونیورسٹیز میں کھوجتے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی ادھر ملنے والی ہے۔ فرمایا جاؤ اپنے مین دروازے پر پردہ لگا دینا۔ اور پہلے کے مرید بھی ایسے تھے کہ جو کہہ دیا خاموشی کے ساتھ سنا اور اس پر عمل کر دیا۔ آج کا مقتدی ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں، مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور مقتدی چپ چاپ سن لے، اگر اس کے فائدے کے مطابق مسئلہ نہیں رہا تو وہ آپ سے لڑ بیٹھے گا۔ معاملات یہ ہو گئے ہیں، تہذیب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حضرات اپنے علماء کی قدر کرے، اپنے اماموں کی قدر کرے، اس لیے کہ یہی امام ہوں گے جو کل قیامت میں آپ کے اعمال کی گواہی دیں گے، گواہی دیں گے، کہیں گے کہ اے مولا میں اسے بلاتا تھا، اے مولا میں اسے سمجھاتا تھا لیکن اس نے سمجھا نہیں، آیا نہیں۔ حضرات گرامی، ہو سکتا ہے کہ بلایا اور ایک چھوٹی سی خدمت کل قیامت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے، ایک چھوٹی سی خدمت، وضو کے لیے ایک لوٹا پانی دینا قیامت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ امام صاحب نے 5 روپیہ دیا اور وہ بچہ دوڑ کر کے بازار آیا اور 1 کلی پان لے جا کر دے دیا، یہ خدمت کل قیامت میں بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے یہ لگاؤ، یہ انسیت، یہ محبت پیدا کرے۔ آج حال یہی ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں جاؤ اپنے گھر کے مین دروازے پر پردہ لگا دینا۔ پلٹ کر سوال نہیں کرتا حضور میں آپ سے تعویذ مانگا، آپ سے میں وظیفہ مانگا، آپ سے دعا کرنے کے لیے کہا، نہ آپ نے تعویذ دیا، نہ کوئی دعا کی، نہ آپ ہمارے لیے کوئی وظیفہ بتلایا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دروازے پر پردہ لگانے کے لیے، یہ پلٹ کر سوال نہیں کیا بلکہ عمل کیا ہے۔ جو ہی دروازے پر پردہ لگایا ہے، جس دن سے پردہ لگانا تھا اس کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگا ہے، اس کے گھروں میں خیر و برکت ہونے لگا ہے۔ کچھ دن کے بعد جب بارگاہ غوث اعظم میں تشریف لاتا ہے، فرماتا ہے حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، راج و نیاز کی بات کیا ہے؟ میں آپ سے دعا کی درخواست کی تھی، آپ نے کوئی دعا نہیں کیا، میں آپ سے تعویذ مانگا تھا، آپ نے تعویذ بھی نہیں دیا، آپ نے کہا دروازے پر پردہ لگا دینا، میں نے جا کر کے دروازے پر پردہ لگا دیا۔ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، پردے کا کنیکشن برکت سے کیوں ہے؟ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اے نادان، تو نمازی تھا، تیری بیوی نمازی تھی، تیرے بچے نمازی
نمازی تھے، تیرے گھر والے نمازی تھے، لیکن تیرے گھر کے دروازے پر پردہ نہیں رہنے کی وجہ سے، دروازے کے راستے سے کوئی بے نمازی گزرتا تھا، اس کی نحوست بڑی نگاہ تیرے آنکھوں میں پڑتی تھی، اس کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر کی خیر و برکت دور ہو جاتی تھی، خیر و برکت دور ہو جاتی تھی۔ ذرا غور کریں، آج ہم گھر میں نمازی بن کر بیٹھے ہیں یا بے نمازی بن کر بیٹھے؟ ہمارے گھروں میں آفت نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے؟ اس لیے وقت رہتے سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ دامن کو پاک کرو مسلمانوں، دامن کو پاک کرو۔ جب ہمارا دامن پاک تھا تو غوث و خواجہ ابدال پیدا ہوتے، آج ہمارے دامن بالکل گندے ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہمارے معاشرے میں کوئی شرابی پیدا ہوتا ہے، کوئی جواری پیدا ہوتا ہے، کوئی نشیری پیدا ہوتا ہے۔ حضرات اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں، غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، غوث اعظم کی سیرت کو دیکھو، غوث اعظم کی شان ولایت سے مر مٹنے والوں، غوث اعظم پر جان نچھاور کرنے والوں، غوث پاک کو دل سے تھامنے والوں، غوث اعظم کی سیرت پر عمل کرو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی فرما برداری پر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے۔ مسلمانوں، آج معاشرہ کیا ہے، حالات حاضرہ کیا ہے؟ آج حالات حاضرہ یہ ہے کہ آج ہماری محبتیں ہم سے دور ہو رہی ہے، بھائی بھائی میں محبت نہیں ہے، باپ بیٹے میں محبت نہیں ہے، ایک دوسرے پڑوس اڑوس میں محبت نہیں ہے، رشتہ داروں میں محبت نہیں ہے، اخلاق ختم ہو رہا ہے، امام سے مقتدی ناراض ہے، مقتدی سے امام ناراض ہے، مؤذن سے امام ناراض ہے، امام سے مؤذن ناراض ہے، باپ سے بیٹی ناراض ہے، بیٹی سے باپ ناراض ہے۔ معاشرہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ آج ہمارے گھروں سے خیر و برکت کی وجہ، یہ ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہم دور ہے، نماز سے دور ہے، آیت قرآن سے دور ہے، اچھی باتوں سے دور ہے، نیک عملی سے دور ہے، سنت مصطفیٰ سے دور ہے، بزرگوں کی بتائی ہوئی باتوں سے دور ہے، تو ہمارے گھروں میں خوشحالی اور سادگی کہاں سے ہوگی؟ مسلمانوں، آج معاشرے نے اس قدر جنجیروں سے اپنا جکڑ رکھا ہے، اس قدر جہالت کی آتنک باد نے ہمارے سر پر لنگا ناچنے لگا ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، بچے کے ہاتھوں میں موبائل ہے، بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، گھر میں موبائل ہے۔ آج ہمارے بچے کس راستے پہ جا رہے ہیں ہمیں فکر نہیں ہے، کس لائن سے گزر رہے ہیں ہمیں فکر نہیں ہے، راتوں رات بچے آن لائن بیزی رہا کرتے ہیں ہمیں فکر نہیں ہے۔ آج ایک جو ہے کہ بلکہ آج جو ہے ایک برائی جو ہمارے معاشرے میں بالکل تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں لو ان ریلیشن شپ، لیو ان ریلیشن شپ، لیو ان ریلیشن شپ جو نوجوانوں میں آیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، آج جو ہے عشق کے نام پر، محبت کے نام پر، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نام پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بے حیائیوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ بچیاں جو ہے، آپ کی بچیاں کالجز کے نام پر جا رہی ہے، آپ کے بچے جو ہے اسکول کے نام پر جا رہے ہیں، آپ کی بچیاں مارکیٹ کے نام پر جا رہے ہیں، اور اس کو معاشرے میں اس قدر جو ہے کہ جہالت کی جنجیروں میں جکڑ کر کے اس قدر جو ہے کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں کہ جسے دنیا لیو ان ریلیشن شپ کہتی ہے، اس کا ترجمہ کیا جائے تو اسے زنا کہتے ہیں، اسے زنا کہتے ہیں۔ وہ مسلمانوں، زنا بہت بری چیز ہے، زنا بہت بڑی چیز، بری چیز ہے، زنا گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت غریب نواز فرماتے ہیں زنا کرنے والا انسان جب زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کے بعد زنا سے جب فارغ ہوتا ہے اس کے بعد غسل کرتا ہے، اور غسل کے بدن سے اس کے جتنے قطرے پانی کے گرتے ہیں اتنے قطروں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پہ شیاطین کو پیدا کرتا ہے۔ اور لوگوں، اور ان شیاطینوں کا جتنا گناہ ہوگا، ان تمام شیاطینوں کا گناہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سر پر رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے، غسل کرتا ہے، اس کے بدن سے جو پانی کے قطرات گرتے ہیں اس قطراتوں کے برابری میں اللہ
اللہ اس روئے زمین پہ شیاطین پیدا کرتا ہے، اور وہ شیاطین جتنے گستاخیاں کریں گے، جتنی بیادبی کریں گے، جتنی برائی کریں گے، جتنی گناہ کریں گے، او لوگوں آپ اپنی گناہوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہو، اپنی گناہوں کا عذاب سہتے سہتے تھک جاؤ گے، تمام شیاطینوں کا عذاب کہاں سے سہو گے، کہاں سے؟ اس لیے حضرات ان چیزوں سے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کرے، استغفار کرے۔ غوث اعظم جس طرح سے اولیاء، جس طرح سے میرا آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ انبیاؤں میں ممتاز ہے، سب سے اعلیٰ ہے، انبیاؤں کے امام ہے حضرات گرامی، اس لیے ہے غوث اعظم تمام اولیاءوں کے امام ہے، سردار اولیاء ہے حضرت غوث اعظم، مادر ذات ولی ہے حضرت غوث اعظم۔ حضرت غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ ان کے باپ بھی ولی ہے، ان کے دادا بھی ولی ہے، ان کے نانا بھی ولی ہے، اور نسلن بعد نسلن ان کی نسلوں میں لے کر کے حضرت غوث اعظم سے، ان کے والدین سے لے کر کے، ان کے والد سے لے کر کے، ان کے دادا سے لے کر کے، ان کے نانا سے لے کر کے، حضرت امام حسن و حسین تک، امام حسن و حسین سے لے کر کے حضرت محمد رسول اللہ تک جتنے بھی پشت آئی ہے، جتنے بھی لوگ آئے ہیں، وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا ولی گزرے ہیں، وہ اللہ کا نیک بندے گزرے ہیں، وہ اللہ کا محبوب بندہ گزرے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، غوث اعظم کی سیرت پر عمل کرو گے، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور بہت دیر سے بیٹھے ہوئے گستاخی معاف ہو حضرت کی شان میں، اور اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ بڑے بزرگ اور شخصیت ہے، مفتی ہے الحمدللہ، عالم دین ہے، اور عالم دین کے بارے میں میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاءوں کے وارثین ہیں، ان کا مرتبہ حضرات گرامی اعلیٰ ہے، اس لیے یہ گستاخی ہو رہی ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں اور حضرت بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن زندگی رہی، وقت رہا، اور پھر ملیں گے کسی نہ کسی موڑ پر ضرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمامی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ٹائٹ ہو گیا، اس کو کھولنے کو، لگانے کو۔ محترم سامعین کرام، ابھی جو آپ کے سامنے بہترین انداز میں خطابت فرما رہے تھے حضرت حافظ غلام رسول صاحب ہیں، یعنی ایک غلام رسول بلیابی پٹنہ میں تشریف فرما ہے تو دوسرا غلام رسول بلیابی آپ کے چھت کے اوپر تشریف فرما ہے۔ ایک غلام رسول بلیابی پٹنہ میں تشریف فرما ہے تو ایک غلام رسول بھوجپوری جو آپ کے چھت پر تشریف فرما ہے، اور بہترین انداز میں ان کی خطابت آپ سماعت فرما رہے تھے کہ روکے گی اگر طیبہ جانے سے میری گھر کی انسیت، ایسے گھر کو میں آگ لگا دوں گا۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں؟ ابھی کھانا بننے میں 1.25 گھنٹے کا وقت ہے۔ آپ لوگ ادھر دھیان رکھیے، ادھر چھوڑیے۔ ابھی کھانا بننے میں 1.25 گھنٹہ باقی ہے، ان لوگ ابھی مسالہ اور پیاز لہسن چھل رہا ہے۔ آپ لوگ جب تک ادھر سن لیجئے۔ ایک بار حضرت ایک امام صاحب مسجد کے اعلان کیے کہ جس کی بیوی اپنے شوہر کو فجر کے وقت نہیں جگاتی ہے وہ بندہ دوسری شادی کر لے۔ حضرت جس کی بیوی اپنے شوہر کو فجر کے وقت نہیں جگاتی ہے نماز کے لیے، وہ بندہ دوسری شادی کر لے۔ اگلے دن صبح اخراجات
اور اعلان کرتے ہیں کہ اخراجات خرچ جو ہے مسجد کی انتظامیہ کمیٹی برداشت کریں گے۔ اگلے دن صبح جو ہے مسجد میں فجر کے وقت جمعہ کی نماز سے زیادہ فجر میں بہت بڑا اجتماع ہوا اور سارے لوگ آ گئے مسجد میں۔ ہر بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو وہ جنتی بنائے اور سونے نہ دے، صبح اٹھا کے مسجد بھیج دے۔ وائی فائی لگا دی اپنی مسجد میں، ہاں بڑھیا کیا ہے۔ سب کچھ لگ رہا ہے۔ اور ہر شوہر کو بھی چاہیے کہ جو نماز پڑھتے ہیں بھیا آپ لوگ اپنی بیوی کو بھی نماز پڑھائیے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تب دونوں ساتھ میں۔ آج اکثر حضرت ہوتا کیا ہے، شادی کے بعد جو ہے نا گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ کوئی اپنی بیوی کو لے کے ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں تو کوئی شوہر کو لے کے ساس سسر سے الگ ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے دوستوں میں دونوں جماعت سے، دونوں پارٹی سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ان بیویوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو بیوی اپنے شوہر کو جنت میں ساتھ میں لے کے جانا چاہتی ہے وہ بھی سنے، اور جو شوہر اپنی بیوی کو ساتھ میں جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں، اگر دونوں جنت میں ایک جگہ رہنے کا تمنا ہے یا آرزو دل میں ہے تو اس بات کو اور سے سنیے کہ بیویوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے الگ مت کرو۔ اگر اس کے ماں باپ سے اس کو الگ کرو گے تو اس کی جنت تو گئی، پھر تم اکیلے جنت میں رہنا۔ اس لیے کہ شوہر کی جنت کہاں ہے؟ اس کی ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ اب اگر بیوی چاہتی ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤں، اپنے شوہر کو بھی لے کے جاؤں ساتھ میں، تو ماں کے قدم کے نیچے سے ہو کے ہی جانا ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ دونوں جو جائیں گے ماں کے قدم کے نیچے سے ہو کے جائیں گے۔ اس لیے اے دنیا کی بیویوں، ہر بیویوں سے میں کہتا ہوں اپنے شوہر کو اس کی ماں سے الگ مت کرو، اس کے باپ سے الگ مت کرو۔ اگر یہ دونوں سے الگ ہو گئے نہ وہ جائیں گے جنت میں، نہ تم جاؤ گے، تمہارا کیا ٹھکانہ، کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہر مسلمان کو جنت عطا فرما، ہر ایمان والے کو جنت عطا فرما۔ شاعر کہتے ہیں کیوں نہ ہم عشق کا اظہار کریں، شاعر کہتے ہیں میں کیوں نہ کروں اظہار عشق نبی، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں نہ کروں اظہار عشق نبی، یہ جو سانس چل رہی ہے صدقہ میرے حضور کا ہے، یہ جو سانس چل رہی ہے صدقہ میرے حضور کا ہے۔ زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی، زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی، دربار دیکھ لے گا مختار کون ہے، عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، یزیدی پوچھ رہا تھا یہ بیمار کون ہے، یزیدی پوچھ رہا تھا یہ بیمار کون ہے۔ اور ایک شعر میں دیتا ہوں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا کہ مصطفیٰ خدا کے محبوب ہے، مصطفیٰ خدا کے محبوب ہے، اور خدا مصطفیٰ کے بغیر نہیں ملتا۔ جیسے آپ میلاد میں آئے نا، میلاد شریف کہاں پر ہے؟ راجہ صاحب کے چھت کے اوپر، راجہ صاحب کے چھت کے اوپر ہے نا۔ آج اس بستی میں دو راجہ دونوں اپنا کمال کیا ہوا ہے۔ ایک تو میلاد منانے میں لگے ہیں، اللہ و رسول کا ذکر کرنے میں لگے ہیں، اور ایک تو اللہ و رسول کی محبت میں کھانا کھلانے میں لگے ہیں۔ ایک کے ہاں میلاد ہے، ایک کے ہاں ولیمہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا دونوں کو قبول فرما۔ مصطفیٰ خدا کے بغیر نہیں ملتے، مصطفیٰ خدا کے محبوب ہے، خدا مصطفیٰ کے بغیر نہیں ملتے، اور حسین مصطفیٰ کے محبوب ہے، مصطفیٰ حسین کے بغیر نہیں ملتے۔ چھت کے اوپر آئے ہیں، ڈائریکٹ نہیں آئے، نیچے سے چھلانگ مارے اوپر چڑھ گئے۔ بہت بڑی بات میں آپ کو پردے میں سمجھا رہا ہوں، چھلانگ مار کے نہیں آئے کیسے؟
सीढ़ी पर चढ़े, 1 कदम उठाए, 2 कदम उठाए, 10 कदम उठाए, उठते उठते आके छत पर आके बैठे मिलाद सुने। ऐसे ही अल्लाह की बारगाह में कोई डायरेक्ट पहुंचना चाहेगा, मर जाएगा लेकिन पहुंच नहीं सकता है। पहुंचने के लिए मुस्तफा का वसीला लेना होगा, और मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचने के लिए उनके हाल का वसीला लेना होगा, उनके खानदान का वसीला लेना होगा, और उनके खानदान तक पहुंचने के लिए वलियों का वसीला लेना होगा। मुस्तफा खुदा के महबूब है, खुदा मुस्तफा के बगैर नहीं मिलता, और हुसैन मुस्तफा के महबूब है, मुस्तफा हुसैन के बगैर नहीं मिलता। बहुत ही जल्द हजरत की खिताबत होगी, मैं आपके सामने हजरत को करूंगा, आपके सामने हजरत है, उनका चेहरा देखिए, सवाब है देखना। और मेरी चंद बात सुनिए, यजीद ये कैसे समझेगा, कैसे समझेगा, कैसे यजीद समझेगा कि रुतबा हुसैन का क्या है। रुतबा समझने के लिए मोहब्बत का होना जरूरी है। महबूब को समझने के लिए आशिक को उसका रुतबा समझने के लिए मोहब्बत होना जरूरी है। कैसे यजीद समझेगा रुतबा हुसैन का, दुनिया में खूब होता है चर्चा हुसैन का। जिसके पास ताकत थी, हुकूमत थी, पूरी सल्तनत का मालिक यजीद था उस वक्त, लेकिन उनका नाम कोई लेने वाला नहीं है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया से नामो निशान मिट गया, लेकिन हर कौम के लोग जानते हैं कि हुसैन कौन है। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, और इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। आप हुसैन को याद करते हैं, लेकिन गैर भी हुसैन का सदका मांगते हैं, गैर भी हुसैन को याद करते हैं कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। कत्ले हुसैन असले में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। कैसे यजीद समझेगा रुतबा हुसैन का, दुनिया में खूब होता है चर्चा हुसैन का। दुनिया में यूं तो आए बहुत सारे अंबिया, नबियों में सबसे आला है नाना हुसैन का, नबियों में सबसे आला है नाना हुसैन का। लाए उठा के हाथ में अकबर की लाश को, मजबूत है वो कितना कलेजा हुसैन का, मजबूत है वो कितना कलेजा हुसैन का। लेकिन इस शेर को इतने आसानी से मैं नहीं सुनाऊंगा, अगर सुनना है तो दोनों हाथों को उठा के कहिए या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह, हजरत सब कोई मौजूद हैं, बस मैं आपको हजरत के सामने कर रहा हूँ और हजरत को आपके सामने कर रहा हूँ। 1-2 अशार और समात कीजिए कि समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, मेरे हुसैन बता के फना और बका क्या है। फना और बका समझ रहे हैं ना, भारत में साबिर पाक ने खूब समझा दिया है। साबिर पाक ने भारतीयों को खूब अच्छी तरह से समझाया है कि समझ में कुछ नहीं आता है कि माजरा क्या है, मेरे हुसैन बताओ कि फना और बका क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, सरे हुसैन ने जब नेज़े पे पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहा था कि फिर कटा क्या है, यजीदी सोच रहा था कि फिर कटा क्या है। यही से मैं एक शेर और आगे बढ़ाता हूँ, यान और शान मोहम्मद के नाम पर कुर्बान मेरी जान, मोहम्मद के नाम पर सर जब इमाम पाक का तन से जुदा हुआ, वो पढ़ते रहे कुरान मोहम्मद के नाम पर। समझ में कुछ नहीं आता है कि माजरा क्या है, मेरे हुसैन बताओ फना और बका क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहा था कि फिर कटा क्या है, यजीदी सोच रहा था कि फिर कटा क्या है। इन्हीं शेर के साथ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहबाज साहब की बारगाह में दस्तक दूंगा कि वो आए और हम सामईन को अकीदत व मोहब्बत की बात सुनाए। उनके आने से कबल में एक शेर और कहना मुनासिब समझता हूँ। पहले कहिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले
उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। उनके आने से कबल आप और हम एक बेदारी का सबूत दें और नारा लगाएं कि नारे तकबीर। नहीं होगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, जश्न गौसुल वरा, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, मशलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शहबाज साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।